قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں، سبحان اللہ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے سلام کیا تو آپ کا جواب بڑی دھیرے سے آیا۔ دوسرا ایک آپ تمامی حضرات کے سامنے عریضہ پیش کیا کہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، تو عزیزان گرامی آپ تمامی حضرات کی بڑی مدھم سی آواز آئی۔ میں ایک چیز آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کا نام دھیمی آواز سے، خاموشی سے وہی لیتا ہے جس کا محبوب بے وفا ہوتا ہے، اور ہم وہ پاک کمال محبوب رکھتے ہیں کیا بات ہے، کہ جو اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور آخرت میں بھی جس نے وفا کے لیے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو درود جب بھی پڑھے عزیزان گرامی با آواز بلند پڑھے۔ یہ آواز، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سب کچھ جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج باعزت چل رہے ہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اور جب نبی کے ہم نمک خوار ہیں تو برائے کرم میں گزارش گزار ہوں تمام اہل سنت و جماعت سے، خصوصاً مسلک حق، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں سے، سبحان اللہ، ہم وہ ہیں کہ جو حق سینے پر چڑھ کر بولتے ہیں۔ واہ، ہم حق سینے پر چڑھ کر بولتے ہیں، تو لہذا درود پڑھیے تو ایسے پڑھیے تاکہ بغل والے کو پتا چل جائے کہ یہ بغل والا جو بیٹھا ہوا ہے یہ ٹنا ٹن سنی ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوشش تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں سے پچھلی مرتبہ اس رائے پور میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے وہاں پر جو اپنی گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، یہی تھا نا حضرت؟ چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ عزیزان گرامی، کوئی اسی پر اعتراض کرنے لگے کہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ چون محمد، کہ جس طرح سے ہمارے نبی آخر الزماں انبیاء کی جماعت میں ہے، وہی مقام ہمارے امام الاولیاء سیدنا سندنا محی الدین عبد القادر جیلانی کو حاصل ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہمارے پاس ایک بہترین دلیل جو ہے، وہ دلیل کائنات میں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ کیا بات، اس دلیل کا نام امام احمد رضا ہے۔ واہ واہ واہ، میں نے شجرہ شریف کا ایک بند پڑھا، قادری کر،
قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ اب یہیں سے کوئی شخص اعتراض کرنے لگے، بھائی ہم تو چشتی ہیں، ہم یہ کیوں کہیں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا؟ ابھی اگر کوئی اعتراض کرنے لگے کہ ہم تو نقش بندی ہیں، ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے نقش بندی کر، نقش بندی رکھ، نقش بندیوں میں اٹھا۔ دوسرا آ کر کہنے لگے ہم تو سہروردی ہیں، ہم کیوں کہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا؟ ہم تو کہیں گے کہ سہروردی کر، سہروردی رکھ، سہروردیوں میں اٹھا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا گیا ہے امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے عقل کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ عقل کا بالغ ہونا۔ ان نابالغوں کو کیا معلوم امام احمد رضا کیا لکھ رہے ہیں؟ امام احمد رضا وہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سوچنا ختم کرتے ہیں۔ کیا بات! سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! پورا مجمع بولے نعرہ رسالت! عشق محبت، عشق محبت! میرے دوستو، میرا مزاج آپ لوگ جانتے ہائے ہیں، ہائے! میں اونچوں کا ماننے والا ہوں اور اونچی زبان پسند کرتا ہوں اور اونچی آواز پسند کرتا ہوں۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کون یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی قاسم نعمت ہے اور ہم ان کے در کے بھکاری ہیں، اور ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں بتاتے ہیں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں؟ اب اٹھائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! اب عزیزان گرامی، کبھی بھی نبی کا نام آئے تو خاموشی سے نہ لینا۔ کیسے مسلمان بریلوی ہو یار؟ چھاتی پر چڑھ کر بتاؤ کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ زندہ باد! سبحان اللہ! سبحان اللہ! امام احمد رضا کو واہ 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 واہ! یہ جو معاملات، مقامات آج پوری دنیا میں جو مسلک اعلی حضرت کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اپنے باپ داداؤں کے چرچے سے نہیں ملا ہے، کیا بات! کیا بات! واہ 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 واہ! یہ نبی آخر الزمان کے چرچے سے ملا ہے۔ کیا بات! سبحان تو اللہ! عزیزان گرامی، اگر ہم نمک خواران اعلی حضرت ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اعلی حضرت نے جن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تو خاموشی سے تو نام نہیں لے سکتے۔ ہم ببانگے دہل بتائیں گے، ہم چوبسیے نہیں، ہم سنی ہیں، ہم بدبودار نہیں، ہم خوشبودار ہیں، ہم کسی ایسو ویسو کے ماننے والے نہیں، حضرتوں کے حضرت۔ ہائے 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 ہائے! اور یہ اعلیٰ حضرت بھی کسی ایسے ویسے نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ! ایک سیدے نے کہا، سبحان اللہ! جب سنایا عشق رسول، بتایا عشق رسول، وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں پہنچے، سبحان اللہ! بتایا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آ رہے ہیں۔ حضور وارث پاک نے اجازت دے دی کہ آئیے، اور بتایا گیا کہ آپ کی نعت کے جو اشعار ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینے میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ! وارث پاک نے کہا کہ سنایا جائے مولانا صاحب۔ سبحان اللہ! تو امام اہل سنت نے، حضور اعلی حضرت نے وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے سامنے جب اپنے اشعار سنائے تو وارث پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا تمہارا عشق ایک طرف، تمہارا عشق ایک طرف، کائنات کا عشق ایک طرف، جا جا میں تجھے کہتا ہوں حضرت تو بہت ہے، تو اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت! عشق محبت، عشق محبت! آمد حضور حکیم شریعت، عرس حضور امین شریعت، پیغامات حضور امین شریعت، تحریک حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر! تو عزیزان گرامی، یہ نام دیا ہوا بھی سادات کرام کا ہے۔ کیا فرمایا؟ قادری کر،
समझने के लिए भी अक्ल चाहिए मेरे दोस्तों। तुम कहां से समझोगे कि इमाम अहमद रजा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसा कि शायर इस्लाम तहसीनी साहब ने इरशाद फरमाया, मरकज की बहुत चाह रखो। हाँ, अरे कोई एक ऐसा लेकर तो आओ जिसके मुकाबले में हम बैठ सके। क्या बात, अच्छी बात। हर शख्स दावा करे हम मरकज अहले सुन्नत। कोई आला हजरत जैसा हो तो लेके आ जाओ, कोई मुफ्ती आजम हिंद जैसा हो तो लेकर आ जाओ, कोई हामिद रजा खान जैसा हो तो लेकर आ जाओ, कोई उस्ताद जमन जैसा हो तो लेकर आ जाओ, कोई अमीन शरीयत जैसा हो तो लेकर आ जाओ, कोई हकीम शरीयत जैसा हो तो लेकर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह, मरकज मान ले। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, बाप जब अमीन शरीयत हो तो बेटा हकीम शरीयत ही होता है। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू तो उस पर भी होगी इंशाअल्लाह, लेकिन पहले समझना ये है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। दूसरा ये कह दे कि भाई हम कैसे कह दे हम तो चिश्ती हैं, क्योंकि हम क्यों कहेंगे हम कादरी रख, कादरी कर, कादरियों में उठा। सोहरवर्दी कह दे, हर पीर का मुरीद अपने आप को कह दे कि हम फला सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम क्यों कहें कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हम तो सीधा सीधा ये कहेंगे चिश्ती कर, सोहरवर्दी कर, नक्शबंदी कर, मदारी कर, अशरफी कर, बरकाती कर, सफवी कर, बकाई कर। हम क्यों कहे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। अजीज़ाने गिरामी, इमाम अहमद रजा कुछ लिखते हैं तो रायगा नहीं लिखते, कुछ लिखते हैं तो हर तरफ नजर घुमा कर देख ले आदमी। क्या बात, साइंटिफिकली प्रूवन, एतकादी तौर पर प्रूवन, समाजी तौर पर प्रूवन। अब आप देखिए, मैं ऐसो वैसो की भी दलील नहीं देने वाला, मैं दलील देता हूं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी सुभान की। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इरशाद फरमा रहे हैं, वो शख्स वली हो ही नहीं सकता क्या बात, जिसकी विलायत पर गौसे आजम की दस्तखत ना हो। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इधर गौसे आजम ने यह इरशाद फरमाया कि मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर, मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर, कायनात का हर वलीउल्लाह, हर अल्लाह का वली, हर कुतुब, हर अब्दाल अपनी अपनी जगहों पर अपनी गर्दनों को झुकाकर बैठ गया। हाँ हाँ गौसे आजम, आपका कदम हमारी गर्दन। इधर हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये नहीं कहते कि हाँ हाँ आपका कदम मेरी गर्दन पर, बल्कि ये कहते हुए नजर आते हैं, या शायख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम ही नहीं मेरी गर्दन पर, बल्कि आपका कदम मेरे सीने पर, मेरे सर पर, मेरी आंखों पर। इधर गौसे आजम को ये सुनना था, उधर गौसे आजम को ये सुनना था। गौसे आजम फरमाते, जा मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता की। अब कोई कल को ये कह दे ख्वाजाए ख्वाजगा तो अताए रसूल है। बेशक, हिंदुस्तान में यहाँ पे जो नियुक्ति हुई है ये तो रसूल अल्लाह की नियुक्ति है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये कैसे कह सकते हो कि गौसे आजम ये कह रहे हैं कि जाओ मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता की। अज़ीज़ाने गिरामी, मौलाना रूम के पास चलो, क्या कहते हैं, गुफ्ते अल्लाह हुअत, उसका कहा हुआ खुदा का कहा हुआ होता है। इधर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कह रहे हैं, जब तक विलायत के सर्टिफिकेट पर गौसे आजम की मुहर दस्तखत नहीं, तब तक कोई नियुक्ति नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। अब्दाल अपनी जगह, गौस अपनी जगह, कुतुब अपनी जगह, वली अपनी जगह, मजूब अपनी जगह, पीर अपनी जगह,
عزیزان گرامی آپ غور کیجئے نا، بغیر حکم غوث اعظم کے کوئی کچھ نہیں بن رہا. بے شک غور کرنے کی چیز ہے نا بے شک کہ جب تک وہ نیوکت نہ کرے تب تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے کہ کوئی کیسے وہاں پر پہنچے گا. تو عزیزان گرامی سمجھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ جب امین شریعت کانکیر پہنچے ہیں تو عزیزان گرامی کیا فرمایا آپ نے؟ آپ ملفوظ میں پڑھیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں یہی میں خواب میں دیکھا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیضان حضور امین شریعت کو ملا تو غوث اعظم نے کہہ دیا کہ جا جا ہندوستان کا 36 گڑھ اے سبطین رضا خان تیرے نام پر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کہا تھا نا کہ یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ نظارے تو میں پہلے سے دیکھا ہوا ہوں، یہی تو میں خواب میں دیکھتا ہوں. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب غوث اعظم نے یہ کہا کہ میں تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتا ہوں، غوث اعظم کے یہ کہنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کو خواب میں جو دکھایا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ یہی انلیوژن، یہی خواب. کیا بات. ادھر امین شریعت بھی دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ. وہی پہاڑیاں، وہی راستے، وہی چتر، وہی پکچرز، وہی سب کچھ. عزیزان گرامی حضور امین شریعت بھی دیکھ رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جب تک نگاہیں نہ ہو، عطا نہ ہو، اپوائنٹمنٹ نہ ہو، تب تک کوئی کسی گدی پر نہیں بیٹھ سکتا. خواجگاہ اگر گدی پر بیٹھے تو یہ عطائے غوث اعظم. سبحان اللہ. امین شریعت اگر 36 گڑھ کی گدی پر بیٹھے تو یہ عطائے غوث اعظم. سبحان اللہ. ورنہ جیسے ہزاروں پیر آتے ہیں، صحیح، کوئی بھی آ کے چلا جاتا، لیکن عزیزان گرامی ایک پہاڑ کو تراش کر ایک منزل میں بنانا، یہ عزیزان گرامی ہر کسی کے بس کی بات بے نہیں. شک. یہ ذات امین شریعت ہی تھی سبحان اللہ سبحان کہ جس اللہ. نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اہل 36 گڑھ کے لیے اور بتا دیا کہ گھر والے ضروری نہیں ہوتے ہیں، رسول اللہ والے ضروری ہوتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا چین و سکھ، عیش و آرام چھوڑ کر کیا بات. یہاں کی پتھر والی پہاڑیوں میں اپنا پوری زندگی وقف کر. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی 5-10 سال کوئی پیر بن جائے اور مریدوں میں چلنے لگے، عزیزان گرامی بڑی بڑی گاڑیاں، ہاں لیوش لگزریز گاڑیاں، بہت اچھی بات ہے. بہترین بنگلے، بہترین فلیٹ، لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے اپنی زندگی کے کئی دشک اس 36 گڑھ میں گزارنے کے باوجود حضور امین شریعت کے نام پر اگر کوئی 1 انچ زمین دکھا دے تو عزیزان گرامی میں اپنا دعویٰ واپس لینے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ سبحان کہ جس نے بے لوث اپنے آقا نامدار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم کمزوروں کے زور، ہم بے سہاروں کے سہارے آقا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. پورا مجمع محبت سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت، خدمات حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر. اس میں آواز اچھے سے کر دو بھائی. عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت ہے، پورا پلین ہو گیا. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس کے غلام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں پر جو امین شریعت کے غلام، اپنی غلامی پر ناز کرو. یہ غلامی اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ایک ایسے مرد کامل کی
کہ جس کی صبح شریعت محمدی کے مطابق ہو اور جس کی شب شریعت محمدی کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں اپنی گفتگو کے اوپر آتا ہوں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. تو اب سامنے والا اعتراض یہ کر لے کہ کیسے کہہ دیا؟ تو بتا دیا نا، سرٹیفکیٹ پر سائن کرنے والے کا نام غوث اعظم. جب تک غوث اعظم نیوکتی نہ کرے تب تک کوئی کہیں نہیں پہنچتا. تو لہٰذا غوث اعظم نے کہہ دیا نا کہ اے معین الدین، میں نے تجھے ہندوستان عطا کیا. تو اب عزیزان گرامی سمجھ لیں وہ لوگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ شخص چشتی ہو ہی نہیں سکتا جس کے گردن پر غوث اعظم کا پٹا نہ ہو. وہ سہروردی ہو ہی نہیں سکتا جس کی گردن پر غوث اعظم کا پٹا نہ ہو. نقشبندی ہو ہی نہیں سکتا جس کی گردن پر غوث اعظم کا پٹا نہ ہو. ہم تو بابانگی، یہی تو نسبت ہے جو ہمیں کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا. میری کیا حیثیت، جو حضرت فرما رہے تھے کہ بے باک ہیں. عزیزان گرامی میں کوئی بے باک نہیں ہوں، صرف ایک ہی شعر جانتا ہوں. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی وہ تو در پر پلنے والا کتا تھا کہ جس نے احمد جام کے شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج یہ جو مسلک اعلی حضرت کے غوث اعظم کی بارگاہ کے پلے ہوئے شیر جو ہیں، ان کے سامنے کوئی کتا ہو یا شیر ہو، انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی نیندوں کو حرام کر دے. زندہ باد. سبحان اللہ. بے شک حضرت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عرس حضور امین شریعت. ایک اور بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے. چھتیس گڑھ کا یہ رائے پور ہے نا، میٹروپولیٹن سٹی ہے. صبح صبح آپ جب جو ہے سڑکوں پر نکلتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو امیر لوگ دکھائی دیتے ہوں گے، ہاتھوں میں ڈور ہوتی ہے، ادھر کتا دوڑ رہا ہوتا ہے نا. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. پھر سے بھیا کیا نہیں لاتا؟ میں اونچوں کا ماننے والا ہوں، پھر سے بتا رہا ہوں، اونچی آواز پسند کرتا ہوں. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب عزیزان گرامی صبح کو آپ نکل جائیے، جاگنگ کرتے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو. ادھر مالک ہاتھ میں ڈور پکڑ کر گلے میں پٹا ڈالے ہوئے کتے کو لے کر جا رہا ہے. عزیزان گرامی کبھی گردن پر پڑے ہوئے پٹے والے کتے کو کبھی گاڑیوں سے کچلتا ہوا دیکھا؟ ہمیشہ سڑک پر کچلا ہوا کون ملا؟ آوارہ کتا. عزیزان گرامی اپنی قسمت پر ناز کرو. تمہارے گلے پر اعلی حضرت نے، تاج الشریعہ نے، امین شریعت نے، حکیم شریعت نے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور امین شریعت. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے، گلے میں پٹا ہو، بغل سے رفتار والی گاڑی چل رہی ہو تو عزیزان گرامی مالک فوراً گھسیٹتا ہے، اے ادھر چلو بغل سے خطرہ ہے، ادھر چلو بغل سے خطرہ ہے. عزیزان گرامی گلے میں کس کا پٹا؟ کیا سچ میں غوث اعظم کے ماننے والے ہو یار؟ کس کا پٹا گلے میں؟ پھر سے بتاؤ کس کا پٹا؟ گلے میں غوث اعظم کا پٹا. اب عزیزان گرامی یہ ڈور کیا ہے جس سے گھسیٹا جا رہا ہے؟ گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا. بتا دیا گیا کہ کا دبے جس پہ حمایت کہو پٹا تیرا، پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں
गले में गौसे आजम का पट्टा, पता ये चल गया कि ये पालतू है गौसे आजम का। और वो जो नकेल है, इस नकेल का नाम मसलके आला सुभान है। है। गले में गौसे आजम का पट्टा, हाथ में इमाम मोहम्मद रजा की नकेल। जरा सा इधर उधर गए, इन मालिकों ने बता दिया इधर ना जाना, यहाँ 24 ये हैं, इधर ना जाना, इधर महिलाई है, उधर ना जाना, उधर ढोलकिये हैं, उधर ना जाना, उधर बजाने वाले हैं, उधर ना जाना, उधर ताजिए वाले हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला उर्स हुजूर अमीन शरीयत। और सीधी सीधी बात, अभी मौजू पे भी आते हैं हम लोग। बहुत अलीये मुर्तजा के नाम पर यहाँ पर आने वाले बातें बनाने लगते हैं। ये बरेलवी अली अली नहीं करते, यही कहना होता है। क्यों? नासिबी है ये लोग। मैं डंके की चोट पर ये कहता हूं, हमसे ज्यादा बेहतरीन अली को मानने वाला ही कोई नहीं है। तुम्हारे सारे इमाम एक तरफ, बरेली का इमाम एक तरफ। ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक है, क्या बात है, तो एक बार मतलउल कमरैन पढ़ लो, पता चल जाएगा कि अली को माना कैसे जाता है। फिर बताएंगे कि यहाँ कव्वाली होती है, इसलिए हम ज्यादा अली को मानने वाले हैं। अदीदाने गिरामी, कव्वाली में अली नहीं है, तुम्हारी कव्वाली। और मैं कौन हूँ मैं बता दूं, मशरबन चिश्ती हूँ, मशरबन चिश्ती हूँ, नसबन चिश्ती हूँ। मैं बता रहा हूँ, जिसकी रगों में चिश्तियत का खून दौड़ रहा है। और मैं बता दूं मैं क्या हूँ, अदीदाने गिरामी, सफीपुर शरीफ सिलसिला आलिया चिश्तिया निजामिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज है। इस दर से 23,000 से जायद खान का है वाबस्ता। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जैसे जलीलुल कद्र बुजुर्ग उसी दर के गुलाम हैं। यह है, हमसे पूछो कि सिमा क्या है, तुम ये कहो कि सिमा में अली को सिमटा दे, तो अदीदाने गिरामी सिमा तक अली को महदूद नहीं किया जा सकता। क्या बात है, तुम्हारी सिमा भी अगर शरीयत के खिलाफ है तो हम बबांगे दुआल कहेंगे, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का पहला, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर, और दमादम मस्त कलंदर अली का। तो इसको भी बमांगे तो हल कहेंगे। शरीयत के खिलाफ कोई भी होगा, हम उसे बता देंगे कि शरीयत क्या है। यही हमें मसलके आला हजरत ने सिखाया है कि अगर खुद की औलाद भी मसलके आला हजरत के खिलाफ हो तो परवाह न करना कि ये खून है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवाह न करना कि ये खून है, बल्कि वफादारी अपनी मोहम्मद रसूल अल्लाह तक लेकर जाना। क्या बात, और सुन्नते रसूल अपनाना कि सगे चचा अपने भी अगर चाहे तो मुंह मोड़ ले, लेकिन जहां बात शरीयत मोहम्मदी की आएगी वहां किसी के साथ कोई समझौता नहीं। ख्वाह कोई भाई हो, ख्वाह कोई औलाद हो, ख्वाह कितने बड़े बाप का बेटा हो, हमारे यहाँ साबित करके हम लोगों ने दिखा दिया। अमीर मुआविया जैसे जलीलुल कद्र सहाबी का बेटा यजीद अगर हक के रास्ते से हट गया तो उलमा ने, आइम्मा ने, मुज्तहिदीन ने ठोकरों पर रख दिया।
यही मसलक आला हजरत हमें सिखा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि परवाह न करना कि कोई तुम्हारा खून है, नजरें मोड़ लेना, क्योंकि यहां की चंद दिन की जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है कि जितना तुम्हें वहां की अबदी जिंदगी बेशक। तुम्हारे लिए कार आमद है। तो अदीदाने गिरा, अपने हो या पराए हो, कोई भी हो, अगर मसलके आला हजरत से 100% भी अगर इनहिराफ करते हुए दिखें तो अदीदाने गिरामी उनसे कते ताल्लुक कर लेगा। ये हमें मसलके आला हजरत बताता है और हमें सिखाया भी है मसलके आला क्या हजरत, बात। ये हमें सिखाया भी है मसलके आला हजरत ने। तो अदीदाने गिरामी, ये जो आस पास के बहुत से लोग आते होंगे, कहते होंगे कि भाई चलो सिमा है, यहाँ पर अली अली होगा, यहाँ सिमा है, यहाँ पर अली अली होगा। अजीजाने गिरामी, सिमा से अली हासिल नहीं होते, बेशक। कव्वालियों के थाप से अली हासिल नहीं हो सकते। अली हासिल होंगे कि आप जब सुन्नते नबवी पर कायम हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अली हासिल तब होंगे क्या बात है। जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे। सुभान अल्लाह। वो बिदात में अदीदाने गिरामी उसको कर कर तुम लोग अली को हासिल करोगे नहीं। साहिब उर्स हो रहे हैं अदीदाने गिरामी, किसी को उर्स देखना है तो जाकर बरेली के इमाम अहमद रजा उर्स देख लो, हाय हाय हाय। किस तरह से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शख्स भूखा नहीं जा सकता, कोई शख्स रंजीदा मगमूम होकर नहीं जा सकता। लोग अपने अपने घर खोल देते हैं, आओ आकर यहीं रह लो, आओ आकर यहीं खा लो, आओ आकर यहीं से मदद हासिल कर लो। सुभान अल्लाह। अदीदाने गिरामी, कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल का क्या मामला हो गया है, आतिशबाजियां, बेशक। डीजे बाजियां, सही है। कव्वाली बाजियां। अदीदाने गिरामी, साहिबे कब्र को आप क्या करना चाह रहे हो? साहिबे कब्र को ये पैगाम देना चाह रहे हो कि जितनी छुड़छुड़ियां आप आसमान के ऊपर पहुंचा रहे हो, उतने ही अपने दिल के आवले उनके दिल में फूट रहे हैं कि क्या। अरे यार, जितने का तुमने ये पटाखा किया है उतने में मैं जानता हूं कि एक बच्ची की शादी हो क्या जाए। बात है हजरत। सुभान अल्लाह, बेशक सही। जितने का तुम डीजे बुक कर रहे हो उतने में कई यतीम बच्चों की पढ़ाइयां हो सकती हैं। अदीदाने गिरामी, कब तक आरास के नाम पर, सिमा के नाम पर, साहिबे मजार के नाम पर इन बिदात को फरोग देते रहो? अदीदाने गिरामी, ऐसे फिजूल खर्ची को इस्लाम में सख्ती के साथ मना किया गया है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। साहिबे कब्र जिनके ऊपर जो मामलात हो रहे हैं वो तुम क्या जानो। तुम यहाँ पर पटाखे छुटा रहे हो, रॉकेट जला रहे हो, पॉल्यूशन अलग फैल रहा है, लोगों की नींदें अलग हराम है। उसके बाद ये इसराफ जो इस्लाम में हराम काम है, आप उसके ऊपर दौड़ रहे हो। कैसे साहिबे कब्र इसका अज्र तुम्हें दे सकते हैं कि जब तुम इसराफ कर कर उन साहिबे कब्र के पास जाकर दुआएं मांग रहे हो और ये कह रहे हो, या खुदा इस साहिबे कब्र की वसीले से हमें सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। क्या सेहत कामिला आजिला मिलेगी तुम्हें? हमारे बिगड़े काम बन जाएं? क्या बिगड़े काम तुम्हारे बनेंगे? जितने अच्छे हो रहे हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। सही। किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? साहिब कब्र को धोखा दे रहे हो? खुदा और उसके रसूल को धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? ऐसे बिदात से परहेज करिए। और ये जो फजूल खर्चियां आरास के नाम पर हो रही हैं, अदीदाने गिरामी, कम से कम हो सके तो एक बच्ची की शादी कर दो। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह। कम से कम अगर हो सके एक बच्चे को फाइनेंस कर दो ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सुभान सके। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकर किसी मदरसे का एक कमरा बनवा दो। वाह वाह। और सबसे बेहतरीन पैगाम मैं आप तमामी हजरात को देकर जा रहा हूँ, एक इमाम के पास चले जाओ, पूछो कि आप कितने कर्ज में हैं। क्या बात है। ये अइम्मा मसाजिद अजीजाने गिरामी 10-10 हजार रुपए हम तकरीर कर ले सही। और खूब इनके बखान करने लगे
کہ بھائی آپ ایسے کم ملتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا. جب تک میدان عمل پر کھڑے ہو کر ہم لوگ کام نہیں کریں گے تب تک ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام نہیں ہو سکتا. آج ہم 20,000 روپے اپنے پیران عظام کے ہاتھ چومنے میں ختم کر دیتے. ایک امام کے پاس جاؤ، 10,000 روپے سیلری لے کر 3 سے 4 بچے، گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن، اس میں سے اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو تو اس کی شادی کا خرچہ عزیزان گرامی کہاں سے قرض لے کر رہا ہے وہ. ایک امام کے پاس چلے جاؤ، پوچھ لو امام صاحب آپ کا قرض کتنا ہے. عزیزان گرامی میں ضمانت دے رہا ہوں اگر یہ عمل آپ کا قبول نہ ہوا تو اپنے نانا جان کا میں دامن پکڑ کر آپ کو لے کر جاؤں گا جنت. جا کر ایک مرتبہ ایک امام سے پوچھ لینا اس کا دامن پکڑ کر کہ امام صاحب کتنے قرض میں ہو. ان اماموں کو آپ گھر کی مرغی دار برابر نہ کہ ائمہ مساجد یہ جو بیٹھے ہیں 10 15 20 ہزار روپے عزیزان گرامی یہ لوگ مہینے پر خرچہ کرتے ہیں. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم 2-2 لاکھ روپے کا موبائل لے کر فضول خرچیاں شو آف میں جو اسلام میں سختی کے ساتھ حرام ہے. عزیزان گرامی 10 سرمایہ دار یہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، پوچھ لیں کہ بھائی امام صاحب آپ کا اگر قرض کوئی ہے تو ہم دھیرے دھیرے اس کو دیں گے. عزیزان گرامی غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عمل آپ کا اتنا قبول ہوگا خدا کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں، کہ یہ جو نائب رسول بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک تو ان کو عافیت ملے گی اور دوسرا ان کے بدلے یہ جب تک موجود رہیں گے عزیزان گرامی اس کا صدقہ جاریہ آپ کو ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوشش کریے کہ کوئی فضول خرچی کرنے سے پہلے مسجد کے امام کے پاس جا کر پوچھ لیجئے کہ امام صاحب آپ کو کچھ ضرورت ہے، امام صاحب آپ کے اوپر قرض کتنا ہے، لائیے مجھے دیجئے میں آپ کا قرض پورا کروں. یہ لوئی وٹون کی گھڑیاں، اس کی جیکٹیں پہن کر، یہ گوچی کے جوتے، پراڈا کی چشمے لگا کر ہم لوگ اسلام کو نہیں بڑھا رہے ہیں بلکہ اسلام کو اور پیچھے لے کر جا رہے ہیں. اسلام بڑھے گا ان علماء کے ذریعے سے، ان ائمہ مساجد کے ذریعے سے. جب یہ صحت یاب ہوں گے عزیزان گرامی تب ہماری قوم مستعد ہوگی. ہماری قوم اس وقت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوگی جب یہ مضبوط ہوں گے، تب ان کے گھر کے بچے مضبوط ہوں گے. ایک وقت کی نماز ختم کر دی، ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو عزیزان گرامی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس مسجد کے امام کو ہم یہاں سے نکال دیں. کیوں ایک وقت کی نماز چھوڑ دی؟ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ماں بیمار ہو گئی تھی تو کیا کیا اس کا، ان کو تو نماز پڑھا. تھوڑا سا ائمہ مساجد اور ان مدارس کے مدرسین کے بارے میں بھی سوچنا شروع کرو. آج یہ جو پیغام امین شریعت پیغام ہے جو عزیزان گرامی اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ امین شریعت نے کبھی ائمہ مساجد کو فراموش نہیں کیا بلکہ ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ جب بھی کوئی ائمہ مسجد جاتا تھا تو اس کو کنارے بلا کر لیجئے یہ نذرانہ میری جانب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا کرتے تھے. بے شک عزیزان گرامی اگر ہم ان کے مرید ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اسی راستے پر عمل کریں جو ہمیں امین شریعت نے سکھایا ہے. تو عزیزان گرامی یہ فضول خرچیاں آراس میں بند ہونی چاہیے. بے شک. اور کسی بھی طرح سے یہ فضول خرچیاں یہ جو عام کی جا رہی جس میں ہماری نوجوان نسل ڈی جے کی تھوروں پر ناچ رہا ہے، ناچنے سے علی نہیں ملے گا، عبادت سے علی ملے گا، قوالیوں سے علی نہیں ملے گا، ریاضت سے علی ملے گا. علی شجاعت کا نام ہے. کیا شجاعت دکھائی اسلام کے لیے آپ نے؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر دوں. آج ہماری قوم یہ ہے کہ جب نعرے کی بات آتی ہے تو عزیزان گرامی اللہ اکبر اتنی دھیمے سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ ملا یا مولوی صاحب نہ کہنے لگے. تڑپ جاؤ جب خدا کی وحدانیت کا ذکر ہو، تڑپ جاؤ جب رسول کی رسالت کا ذکر ہو، تڑپ جاؤ جب علی کی شجاعت کا ذکر ہو، تڑپ جاؤ جب ابو بکر کی صداقت کا ذکر ہو، تڑپ جاؤ جب عمر کی عدالت کا ذکر ہو، تڑپ جاؤ جب عثمان کی سخاوت کا ذکر ہو. اب ناموس رسالت کی بات آ جائیے، پیروں کی بات آ جائے گی تو تلواریں لے کر کھڑے ہیں ہم لوگ.
کہ ہمارے پیر صاحب کو کیسے کہہ دیا، تمہارے پیر صاحب چھوٹے ہمارے پیر صاحب بڑے. لیکن بات جب ناموس رسالت کی ہوگی تو عزیزان گرامی کب تک ہم لوگ فیس بک کے غازی و مجاہد بنیں گے؟ اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کا ارادہ ہوا، غزوے کی تیاری ہو رہی، غالباً غزوہ بدر ہی تھا. صحابہ کرام نے کہہ دیا، منادی ہو گئی کہ بھرتی ہو رہے ہیں. دو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے عزیزان گرامی، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ. دونوں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں. اس میں سے ایک بچہ روایات کے مطابق اتنا کم سن تھا کہ اس کے چہرے، اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل رہی تھی، صحیح سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے. عزیزان گرامی جب چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو دیکھا تو آپ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جنگ بچوں کا کام نہیں ہے، گھر جاؤ، تم لوگ گھر پہ رہو، جنگ میں جانا تمہارا کام نہیں ہے. بچوں نے ضد کر لی کہ یا رسول اللہ ہم تو جائیں گے. جیسے ہی یہ کہنا تھا عزیزان گرامی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، وہاں یہ جو میرے نوجوان میرے صحابی کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کندھا ان کے کندھے سے مل رہا ہے تو تم لوگ جنگ میں جا سکتے ہو. وہاں پہنچے، کھڑے ہوئے جیسے ہی صف میں تو دیکھتے کیا ہے کہ کندھا بہت نیچے ہے. وہ لہیم شہیم صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی اتنا دیکھنا تھا کہ دوسرے بھائی نے مشورہ دیا، میرے بھائی دیکھو وہ پتھر اونچا سا پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو لے آؤ، ہم لوگ اس پر کھڑے ہو کر ان کے کندھوں تک پہنچ جاتے. عشق رسول دیکھنا، عشق رسول دیکھنا. آج جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر ہم لوگوں کو انگشت نمائی کر رہے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ نہ کہنا، سمجھو کہ لبیک یا رسول اللہ آیا کہاں سے. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آج جیسے ہی ایک نے مشورہ دیا کہ بھیا اس پتھر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، جیسے ہی پتھر لا کر پیروں کے پاس کھڑا کیا، دونوں بچے کھڑے ہوئے، ہلکے سے کم پڑ رہے تھے. تو ایک بھائی نے پھر مشورہ دیا، اب تلووں کے بل نہیں بلکہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاؤ. انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے تو عزیزان گرامی ان کے کندھوں کے برابر پہنچ گئے. یہ جب نظارہ رسول دو عالم نے دیکھا تو عزیزان گرامی ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ شامل ہو سکتے ہو. عزیزان گرامی جیسے ہی میدان بدر میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے، ہر جگہ لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے. عزیزان گرامی ادھر غالباً عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہو رہا تھا. ادھر دونوں بھائیوں نے روکا، ان کو کہا چچا جان ذرا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ چچا جان یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے. پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کیا معاملہ ہے، تم لوگ کیوں ابو جہل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف وہ سردار کفار ہے، وہ عرب کے بہترین شجاعت رکھنے والوں میں سے ایک ہے، بہت بہادر، بہت لہیم شہیم، بہت طاقتور. تو کہنے لگے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ چچا جان میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ابو جہل میرے آقائے نامدار کے تعلق سے اپنی زبان درازیاں کرتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی گردن کو سر سے الگ کر دیں. عزیزان گرامی دو چھوٹے چھوٹے بچے سامنے سے، اتنے میں ابو جہل کی سواری آ رہی تھی. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو یہی ہے وہ ابو جہل جس کے تعلق سے تم پوچھ رہے تھے. ادھر دیکھنا تھا کہ معاذ اور معوذ دونوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑ پڑے ابو جہل کے پیچھے. عزیزان گرامی جیسے ہی ابو جہل کے پیچھے دوڑے، ایک ادھر سے وار کرتا ہے دوسرا ادھر سے وار کرتا ہے، یہاں تک کہ ابو جہل واصل جہنم ہو جاتا ہے. اتنے میں ابو جہل کا ایک بیٹا آتا ہے اور آ کر دیکھتا کیا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سردار مکہ کو قتل کر دیا. عزیزان گرامی ہاتھ پر ایک ضرب مارتا ہے، اتنے میں چھوٹے بھائی کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے، بس اتنا لٹکا رہتا ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا اور ہڈی کا ایک ٹکڑا. عزیزان گرامی دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اے میرے بھائی
तुम्हारे इस हाथ के लटकने की वजह से हमारी जंग में खलल पहुंच रहा है। तो कहते हैं क्या खलल पहुंच रहा है? अच्छा, अगर खलल पहुंच रहा है तो घोड़े से उठ भाई और एक हाथ अपना अपने पैर के नीचे दबाया और अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथ को घसीट लिया। यह है ईसार कि बात जब नामूस से रिसालत की आए तो उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए मैदान अमल में बैठा जाता है। वाह वाह वाह। तो आ जाओ मैदान अमल में। नामूस से फिर तुम्हें आखिरत में बचाने वाली नहीं है, नामूस से रिसालत ही है जो आखिरत में तुम्हें बचाएगी। और तुम्हारे ऊपर जब ये सवा नेज़े पर सूरज होगा तब यही नामूस रिसालत में उठाई हुई तुम्हारी आवाज तुम्हारे सरों पर बादल बनकर रुकी हुई होगी, जिससे तुम लोग तकवीयत हासिल कर रहे होगे। तो अदीदाने गिरामी, मौका महल ना समझो, बल्कि ये जानो कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम लोग अपनी आवाज को बाआवाज़े बुलंद कानूनी दायरे में बुलंद कर सके। लेकिन कम से कम हम लोगों को मैदान अमल में आने की जरूरत है। यह है अदीदाने गिरामी आज के उर्से अमीने शरीयत का पैगाम। सबसे पहला पैगाम, अपने आइम्मे मसाजिद और अपने उलमाए ज़विल एहतराम का आप लोग ख्याल रखें। दूसरा पैगाम कि नामूसे रिसालत की बात जब आए तो हरगिज घरों पे मत बैठे रहिए, बल्कि मैदान अमल पर आइए और आकर बताइए कि हम लोग ये छोटी सी एक जान है ना, या तो अब हम तय करें कि इस दुनिया के लिए कुर्बान है या मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। ये तय हमें करना है कि हमें अपनी जान को कहां कुर्बान करना है। तो अदीदाने गिरामी, दुनिया की लाग लपेट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि नामूस रिसालत पर अपने कदम को बढ़ाकर उसकी हिफाजत करने की अदीदाने गिरामी जरूरत है। गौर करने की चीज ये है कि हम लोग जिस तरह से जिस रास्ते पर जा रहे हैं अदीदाने गिरामी, वो कतई हम लोगों को जन्नत की जानिब नहीं लेकर जाता। मसलक आला हजरत वाहिद ऐसा मसलक है जो हम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लेकर जा रहा है। कुरान करीम में ये जो आयत नाजिल हुई अदीदाने गिरामी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अदीदाने गिरामी जिस सिराते मुस्तकीम का जिक्र हो रहा है अदीदाने गिरामी, वो अहले सुन्नत व जमात है। और अहले सुन्नत व जमात आज के दौर में अदीदाने गिरामी उसी का नाम मसलके आला हजरत है। इसी पर हम लोगों को दामजन रहना है और अदीदाने गिरामी एक तंजीम के साए में आना है। ये भी आज हुजूर अमीन शरीयत का पैगाम लेकर आ जाओ, एक तंजीम के साए में, जिस तंजीम का नाम जमाते रजाए मुस्तफा है। इस जमात रजाए मुस्तफा के इन नाबालिग तंजीमों के पीछे मत भागना कि जो वहाबिया देआवना के साथ बैठकर अपनी रोटियां सेकते हैं और अपने मकतब चलाते हैं, और ऐसों की दावतों में जाना बंद कर दो। ऐसों की दावत इस्लामी नहीं, दावत सुलह कुल्लियत है। आप लोग एक ही छत्र छाया में, जिसका नाम जमाते रजाए मुस्तफा है, उसी के नीचे आ जाओ। और जिस जमाते रजाए मुस्तफा को कायम करने वाला इमाम अहमद रजा हो, और जिसका सदर एक वक्त में मुफ्ती आजम हिंद हो, जिसको हुजूर ताजुश शरिया ने चलाया हो, जिसका रुकन अमीन शरीयत रहे हो, अदीदाने गिरामी वो जमात रजाए मुस्तफा के साथ अगर आप जुड़ोगे तो ही रजाए मुस्तफा हासिल कर पाओगे। और ये जमात रजाए मुस्तफा आपको रजाए मुस्तफा हासिल कराई, और रजाए मुस्तफा हासिल करने वाले का नाम अदीदाने गिरामी बरेलवी होता है। आज हमको चिढ़ाते हैं कि ये बरेलवी हैं, कैसे कहते बेटा, वो दौर और था कि जब हमें तनकीस और तज़हीक के लिए बुलाया जाता था। आज का दौर और है, हम फख्र से छाती चौड़ी कर कर सीना चीर कर बताते हैं कि हम बरेलवी हैं।
سبحان اللہ ہم بریلوی سبحان اللہ سبحان اللہ مسلک کی بات کرتے ہو واہ، واہ، عزیزان گرامی، یہی وہ مسلک ہے جس نے تم والوں کے باپ داداؤں کے ایمان کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہی امام احمد رضا نہ ہوتے تو کہیں کسی مندروں میں بیٹھ کر گھنٹا بجا رہے ہوتے۔ آج یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر گھوم رہے ہیں اور مسلک اعلی حضرت پر بھونکنے کی کوشش کر رہے کیا ہیں، بات ہے حضرت؟ عزیزان گرامی یہ وہ ایسے ہیں واہ، کہ واہ، سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے معنی۔ بے شک۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا وہ سورج ہے کہ جس کی بقا میرے رسول گرامی کی عزیزان گرامی ضمانت میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھنے کی چیز ہے عزیزان گرامی کہ ہم لوگ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ آ گئے ادھر کے ادھر کے، آ کر اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر باتیں بتا رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا نام نہ لو۔ امام احمد رضا کا نام لوگے تو تم کسی بھی طریقے سے کہیں اور چلے جاؤ گے، کسی اور جگہ پہنچ جاؤ گے، کسی اور اس میں آ جاؤ گے۔ آج یہ خانقاہوں میں درس دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام احمد رضا اگر نہ ہوتے تو عزیزان گرامی دو ہم لوگوں کو سواد دیے گئے تھے۔ ایک تھا دیوبند کا سواد، ایک تھا مدینے والے کا سواد۔ عزیزان گرامی، مدینے والے کے سواد کا نام مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ اور سبحان اس مسلک اعلی حضرت کے سواد کو جو ہم لوگوں نے ایکسپٹ کیا، سویکار کیا، تو آج عزیزان گرامی ان خانقاہوں میں چراغ روشن ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ وہی حال ہوتا جو جنت البقیع میں کر دیا گیا، جنت المالا میں کر دیا گیا، اور باقی مزاروں کو مسمار کر دیا گیا۔ آج یہی کام ہو رہا ہوتا یہاں کی بھی خانقاہوں میں، جن خانقاہوں میں بیٹھ کر آج تم مسلک اعلی حضرت کے خلاف بول رہے ہو۔ نہیں چلے گا، یہ بتایا جائے گا کہ امام احمد رضا ہمارے اوپر احسان کرنے والے کا نام ہے، بے شک۔ اور احسان کا بدلہ عزیزان گرامی احسان ہوتا ہے۔ تو آج سادات کرام اگر امام احمد رضا کا نام لے رہے ہیں تو ہمارے اجداد پر امام احمد رضا نے احسان کیا تھا، تو اس احسان کا بدلہ آج ہم سادات سبحان کرام اللہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھنے کی چیز یہ ہے، سبحان اللہ ان مہلائیوں کے انڈر سپرویژن میں مت آنا۔ یہ ایرانوں سے فتوے، ایرانوں سے آئے ہوئے ڈالروں پر چلنے والے فتووں کا نام ہے کہ یہ مولائی۔ اور عزیزان گرامی، ہم وہ ہیں کہ جس کی بشارت قرآن کریم میں آئی ہے کہ تم وہ ہو کہ جنہیں جنت کی بشارت ہے، تم وہ ہو کہ جن کا حشر بہت پاک ہوگا، تم وہ ہو کہ جن کا حشر بہت اعلیٰ ہوگا، تم وہ ہو کہ جو اعلیٰ علیین میں موجود رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم وہ ہیں۔ تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کدھر جائیں گے۔ ہم لوگوں کو جہاں جانا ہے اس جگہ کا نام بریلی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس مسلک کو فالو کرنا ہے اس مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اب عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم آج جس کے عرس میں آئے ہیں وہ کون امین شریعت۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند کی خواب کی تعبیر کا نام امین شریعت سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے خود حضور تاج الشریعہ حضور کہے، جنہیں کائنات حضور کہے، واہ واہ واہ، وہ تاج الشریعہ جسے حضور کہے، سبحان اللہ، اس کا نام امین شریعت سبحان ہے۔ اللہ۔ جسے تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند کی کرامت کہے، وہ امین شریعت ہے۔ عزیزان گرامی، فیضان مفتی اعظم ہند کا نام امین شریعت ہے۔ اعلی حضرت کی زبان کا نام امین شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد زمن کی سخن کا نام سبحان امین اللہ، شریعت ہے۔ عزیزان گرامی، جب چھتیس گڑھ کے کانکیڑ میں، جیسا کہ میں نے آپ نے بتایا، آنا ہوا تھا، تو عزیزان گرامی وہ جو ویژوائزیشن جو آج کی زبان میں ہمارے لیے ہے، تو عزیزان گرامی یہی بتایا گیا تھا نا کہ مجھے یہی پہاڑیاں، یہی وادیاں، یہی راستے خواب میں دکھائی دیتے تھے۔ تو سمجھ لیجئے عزیزان گرامی کہ امین شریعت چھتیس گڑھ آئے نہیں تھے بلکہ بلائے گئے تھے۔ بے شک۔ عالم یہ تھا کہ چھتیس گڑھ میں اگر کوئی فرد، جاہلیت کا یہ عالم تھا، آج ہم گھر گھر جو عالم دیکھ رہے ہیں تو یہ امین شریعت کی جوتیوں کا صدقہ ہے، حق یہ امین شریعت کی آمد کا صدقہ ہے۔
ورنہ ایک دور یہ تھا کہ ایک شخص آیا امین شریعت کے پاس، آ کر کہنے لگا اے امین شریعت اس چھری پر بسم اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کو میں استعمال کر سکوں۔ تو عزیزان گرامی کہنے کی نیت یہ تھی کہ آپ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ دیجئے تاکہ میں تا عمر اس کو استعمال کر سکوں۔ تو سمجھیے ایک دور وہ تھا کہ جہاں پر ایسی جہالت موجود تھی۔ آج عزیزان گرامی دیکھیے تو گھر گھر عالم ہے، یہ فیضان امین شریعت۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے امین شریعت کس ذات کا نام ہے؟ عزیزان گرامی علماء کو پیدا کرنے والے کا نام۔ چھتیس گڑھ میں سنیت کا علم بردار امین شریعت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے حضرت۔ عزیزان گرامی سبحان اللہ، اور وہی پیٹرن عزیزان گرامی جو اپنایا ہے حضور امین شریعت نے، جو پیٹرن حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی نے اپنایا تھا۔ سبحان اللہ، گھر گھر جا کر دستکیں دے کر یہ پرواہ کیے بغیر کہ میرے گھر پہ بچے بھوکے ہیں یا نہیں، میرے گھر پہ بچے کھانا کھائیں گے یا نہیں، میرے گھر پر کھانا پکے گا یا نہیں، لیکن گھر گھر جا کر لوگوں کی کنڈیاں کھٹکھٹا کر لوگوں کو درس دینا کہ تمہارا دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے، اہل سنت کے عقیدے یہ ہے۔ عزیزان گرامی وہی پیٹرن اپنایا۔ علماء فضلاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح جب سفید کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے، جب واپس ہوا کرتے تھے تو ان کے کپڑے سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ، یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، ڈیلی کا کام تھا۔ اور عزیزان گرامی جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر باپ پیر ہو عزیزان گرامی تو ہم لوگ مرسیڈیز بینز میں گھوما کرتے ہیں، ہم لوگ بی ایم ڈبلیو میں گھوما کرتے ہیں۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا سفتین رضا خان کیا بات ہے حضرت۔ اپنی عیش و آسائش کو چھوڑ کر ان پتھر والی وادیوں کے درمیان سائیکل سے گھوم رہا ہے اور بتا رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ آپ کی نصیحت سن کر اہل سنت ہی نہیں بلکہ آپ کے چہرے اطہر کو دیکھ کر لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے نقصلائش آپ کے قدموں میں آ کر اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امین شریعت، اے سفتین رضا خان، ہم نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اب جرم کے راستے ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی نہیں عزیزان گرامی، امین شریعت کہا گیا۔ امین کون ہے؟ امانت دار۔ شریعت کیا ہے؟ اس دین محمدی کا نام۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو نام نہاد امین شریعت پر بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کیجیے تمہارے باپ کو امین شریعت ہونا چاہیے تھا۔ صحیح ہے، بہت اچھا۔ اگر تمہارے باپ کے بارے میں پوچھا جائے تو باپ چرسی، دادا گنجیڑی، بھائی ریپسٹ، اور تم بھونک رہے ہو امین شریعت پر۔ امین شریعت اس امانت دار کا نام ہے کہ جس کے سپرد مفتی اعظم ہند نے چھتیس گڑھ کی باغ ڈورس سونپی اور سونپ کر کہا کہ اے سفتین، تم اس شریعت کے امانت دار ہو، اس پر کوئی خیانت نہ کرنے پائے۔ اس کا نام امین شریعت ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ باپ جب امین شریعت ہو تب بیٹا حکیم شریعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ جب امین شریعت ہو تب بیٹا حکیم شریعت ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کون حکیم شریعت؟ سبحان اللہ، سمجھنے کی کوشش کریے کون حکیم شریعت؟ وہ جن پر حضور مفتی اعظم ہند کا نظر کرم ہے، نظر کرم ہے، سبحان اللہ۔ وہ عزیزان گرامی اس شخصیت کا نام حکیم شریعت ہے۔ کام کے دوران جب سب کو صرف 5 روپے دیے جاتے تھے، اس وقت حکیم شریعت کو 151 روپے دیے جاتے تھے۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں تھا عزیزان گرامی، یہ خاص عطا تھی تاکہ سب ممتاز بنا دیا جائے سبحان اللہ۔ حکیم شریعت کو۔ دوسرے اور ہوں گے، یہ سلمان ایسا ہے جو اوروں سے ممتاز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جو اوروں سے ممتاز ہے۔ عزیزان گرامی، اس ذات کا نام حکیم شریعت ہے۔ کون حکیم شریعت؟ عزیزان گرامی، جنہیں مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان اپنی گود میں بٹھا کر دعا دیں کہ یہ بچہ دین کا روشن چراغ بنے گا، یہ بچہ دین کا روشن چراغ بنے گا۔ آج وہی چراغ دنیا بھر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ آج اس چھتیس گڑھ میں سنیت کو زندہ کرنے والے کا نام حکیم شریعت ہے۔ سبحان اللہ، اور حکیم شریعت، عزیزان گرامی، جن کے تعویذ کے متعلق حضور امین شریعت نے یہ فرمایا سلمان میاں سے تعویذ لے لو، ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو اب جتنے بھی بیمار حال ہیں چلے جائیں حکیم شریعت کی بارگاہ میں۔ اور عزیزان گرامی، جس کو اگر نہ سمجھ میں آئے حکیم شریعت کی ذات کیا ہے، میں ایک واقعہ کہہ کر اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 1857 ہے، فرنگی محل ہے۔ جتنے بھی اعتراضات جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، میں ایک ہی واقعے میں اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، 1857 کا لگ بھگ واقعہ ہے، فرنگی محل لکھنؤ کا واقعہ۔ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور آ کر جو دکاندار تھا، ایک دکان تھی وہاں پر مٹھائی والے کی، فرنگی محل گیٹ پر لکھنؤ میں ایک ڈھونگی بابا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مٹھائی والے مجھے 1 روپیہ دے دو، اے مٹھائی والے مجھے 1 روپے دے دو۔ عزیزان گرامی، اس مٹھائی والے نے انکار کر دیا۔ 1857 تک کا وہ معاملہ کہ جس وقت 1 روپے کی قیمت بہت ہوا کرتی تھی، عزیزان گرامی فوراً اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں تمہیں 1 روپے نہیں دے سکتا ہوں۔ ادھر سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے 1 روپے نہیں دیتے ہو، وہ ڈھونگی بابا، تو عزیزان گرامی وہ شخص یہ کہتا ہے اگر تم نے مجھے 1 روپیہ نہ دیا تو میں یہ پوری دکان تمہاری پلٹ دوں گا، تمہاری پوری دکان پلٹ دوں گا۔ عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص ہنسنے لگتا ہے، کھلکھلانے لگتا ہے۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے باپ داداؤں کو جانتا ہوں، تم میری دکان پلٹو گے۔ اتنے میں سے سامنے سے اس مٹھائی والے کا پیر کامل چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی پیر کامل پہنچا ہے، کہتا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں ہنس رہے ہو، کیوں کھلکھلا رہے ہو؟ تو کہنے لگا وہ شخص، یہ جو کھڑا ہوا ہے ڈھونگی بابا، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے 1 روپے دے دو ورنہ پوری کی پوری دکان تمہاری پلٹ دوں گا۔ عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا، یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تمہاری دکان پلٹ دوں گا، پیر و مرشد، کامل پیر و مرشد کی طرف مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تو کامل مرشد نے جیسے ہی اس ڈھونگی بابا کو دیکھا، عزیزان گرامی فوراً اس مٹھائی والے سے کہا فوری طور پر اس کو 1 روپے دے دو۔ کہنے لگا حضرت 1 روپے میں نہ جانے کتنا سامان میرا آ جائے گا، میں کیسے 1 روپے دے دوں؟ عزیزان گرامی پیر کامل نے کہا دے دو ورنہ یہ ابھی تمہاری دکان پلٹ دے گا۔ مرید کہتا ہے کہ حضور کیسے پلٹ دے گا؟ کل تک تو میں اس کو جانتا تھا کہ یہ ڈھونگی تھا، یہ کچھ نہیں تھا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کہنا تھا تو حضرت جو پیر کامل تھے وہ یہ کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کھوکھلا ہے، یہ تو کھوکھلا ہے، یہ فرضی ہے، لیکن اس کا جو پیر ہے عزیزان گرامی وہ فرضی ہے، اس کا جو دادا پیر ہے وہ بھی فرضی ہے، اس کا پردادا پیر جو ہے وہ کامل ہے۔ وہ دیکھ کر وہاں سے یہ کہہ رہا ہے اے میرے مرید تو کہہ اور میں تیرے الفاظ کی لاج رکھوں گا اور اس کی دکان پلٹ دوں گا۔ تو آج اگر حکیم شریعت یا امین شریعت پر انگلی اٹھانے والے جاننا چاہتے ہیں تو میں ان کو مت ماننا ہے مان لو عزیزان گرامی، لیکن بریلی میں بیٹھا ہوا جو ان کے اجداد ہیں، وہ چاہے مفتی اعظم ہند کی شکل میں ہو یا حضور اعلیٰ حضرت کی شکل میں ہو یا ان کے پیران عظام چاہے وہ ماہرہ کے آل مصطفیٰ کی شکل میں ہو یا ابو البرکات کی شکل میں ہو، عزیزان گرامی یہ کبھی اپنے غلاموں کا وچن یا وزن یا الفاظ یا لکھے ہوئے کو کبھی خالی نہیں جانے دے سکتے۔ ان پر عطا ہے خاص مدینے والے آقا کی کہ بریلی کا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں ہمیشہ مشعل اسلام جلتی رہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ذات کا نام عزیزان گرامی حکیم شریعت ہے. آ جاؤ اس دامن میں وابستہ ہو جاؤ. اس دامن سے وابستہ ہو گئے تو صراط مستقیم میں سما جاؤ گے. سبحان اللہ. صراط مستقیم پر دامزن ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہی سبحان اللہ. صراط مستقیم تم کو جنت میں لے جائے گا اور یہی صراط مستقیم تمہاری بخشش کروائے گا. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے، کوئی داستان نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم